السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حسب وعدہ جو میں نے کافی دن پہلے سے یہ گفتگو شروع کر رکھی ہے کہ مذہب کے نام پر خون کتاب، اس کے حوالے سے اب ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں۔ فیصلہ تھوڑا مشکل لگ رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریباً یہ 230-40 صفحے کی کتاب ہے، 225-30 صفحے بن جاتے ہیں، اور مضمون اگر یہ کہا جائے کہ یہ کتاب ون ورڈ ہے، مطلب اتنی آپس میں گندھا ہوا اور اتنا تسلسل ہے اس کا، اور ایسی پروئے ہوئے ہیں آرگومنٹس کو کہ آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہ چھوڑ دیں اور یہ رکھ لیں، یہ چھوڑ دیں اور یہ رکھ لیں۔ تو ضروری تھا کہ اس کو جو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ہی پیش کر دیا جائے۔ یہ جب 53 والے فسادات ہوئے تھے، اس کے بعد مرزا طاہر احمد صاحب، صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو بعد میں خلیفہ بنے جماعت احمدیہ کے چوتھے، انہوں نے اس زمانے میں لکھی تھی اور پھر یہ پاکستان میں بین ہوئی، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ پاکستان ایک یعنی بحیثیت ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ جس طرح گھڑتے ہیں چیزیں، ان کو سائنسدان کے طور پر ڈاکٹر سلام کو مائنس کر کے تو وہ قدیر خان گھڑنے پڑے، پھر جو پولیٹیکل تھاٹ اور مسلمانوں کے جو احیاء نو ہے اس کے لیے علامہ اقبال کو اسٹیبلش کرنا پڑا، اور پھر اسی طرح جو مسلم فلسفی ہے اسلام کی اور قرآن کریم کی اور تاریخی تناظر میں آئندہ زمانوں میں اسلام کس طرح غالب آئے گا، اس کے لیے انہوں نے مودودی فلسفی کا انتخاب کیا تھا۔ جماعت اسلامی کو اور اخوان مسلمون کے کمبینیشن کو بنا کے تو وہ ایک پورا تھا کہ جناب پوری دنیا میں اس طرح رابطہ العالم الاسلامی اور اخوان المسلمون اور پھر یہ ادھر سے جماعت اسلامی، یہ پھر اسٹیٹ پیٹرنائزڈ طریقے سے یہ کتابیں ان کی اور ان کی جو فلسفہ ہے وہ چھپوا کے دساور کو بھیجا گیا، دنیا بھر میں اس کی تشہیر ہوئی، اور آج آپ پاکستان میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں کہ کھاؤں کدھر کی چوٹ اور بچاؤں کدھر کی چوٹ، یہ سارا کیا دھرا اس بنیادی فلسفی کا ہے کہ جس میں ایک یہ ثابت کیا گیا ہے، مودودی صاحب نے اس بات کو ٹیک اپ کیا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیل رہا ہے، اور یہ الفاظ موصوف نے لکھے کہ 13 سال کی واعظ و نصیحت کی ناکامی کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگوں سے پہلے کے 13 سال تھے، اس واعظ و نصیحت کو ناکامی کے بعد جب بانی اسلام نے ہاتھ میں تلوار لی تو دلوں کے زنگ چھٹنے شروع ہو گئے۔ وہ حوالہ بھی آئے گا آگے، اب وہ اس کو نکال تو نہیں سکتے جماعت اسلامی والے۔ پھر مرتد کی سزا قتل پہ ایسی ایسی چیزیں گھڑ کے لائے ہیں جو ساری کی ساری قرآن شریف سے متصادم اور مخالف ہیں۔ من یرتدد منکم تو ارتداد کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، لیکن دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ مومن ہوا ہے، پھر کافر ہوتا ہے، پھر مومن ہوتا ہے، پھر کافر ہوتا ہے، 3 دفعہ فرمایا اس طرح اس کے ساتھ ہو، اور پھر وہ مر جائے تو اس کی موت، جہالت کی موت، وہ آگے تفصیل سے وہ آیت جب اپنی جگہ پہ آئے گی تو آپ ایگزیکٹ بتا بھی دیں گے۔ تو وہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اگر مرتد دی سزا قتل سی تو 3 واری ہو کیویں کافر ہو تو مومن ہو ہوندا پھریا۔ انسانوں کو، عامت الناس کو سوچنے سمجھنے اور معقولیت کے رستے پہ گامزن ہونے کے رستے میں جتنے بند باندھے جا سکتے تھے وہ اس فلسفی نے باندھے، اور اب وہ جو کمبینیشن ہے، کیونکہ اس وقت مائنس مرزا صاحب کی اپروچ ہے جس کو وہ غالب کرنا چاہتے ہیں، مائنس خلافت احمدیہ کی خلافت ان کو چاہیے، اور جو خدا تعالیٰ نے بندوبست کیا ہے اس کو وہ مانتے نہیں ہیں، نہ مانے، لیکن پھر جو حقیقت اور زمینی حقائق ہیں وہ پھر اسی ترتیب کے ساتھ سامنے رہیں گے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اگر کسی نے علمی نقطہ نظر سے کہ آخر فیکٹس کیا ہیں، فیکٹ شیٹس کیا ہے،
اس کا تسلسل کیا ہے، قرآن شریف میں انبیاء کی جو تاریخ ہے یا اختلافات کی جو تاریخ ہے اس کو کیسے ٹیک اپ کیا گیا ہے۔ انسانی فطرت بالکل فطرت صحیحہ اور عقل سلیم بتا دیتی ہے کہ کب اس کو گولی دی جا رہی ہے، کب اس کو سچ بتایا جا رہا ہے۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے، جہاں اس کتاب میں کوئی حوالہ غلط پیش کیا ہو مرزا طاہر احمد صاحب نے، یا اس کی تشریح گریٹر پیراڈائم سے ہٹ کے اور غیر معقول کی ہو، آپ بالکل لحاظ نہ کریں۔ لیکن اگر تسلسل اور تاریخ اور تشریح اور ماخذ کے لحاظ سے یہ کتاب ہر چیز کو سموتھلی اور سین طریقے سے لے کے آگے بڑھ رہی ہے، تو پھر اس کو سننے سے آپ کے ہاتھ میں ایک ہولسٹک پکچر ضرور آ جائے گی معاملات کی۔ اور جو احمدی آڈینس ہے ان میں سے اکثر نے پڑھی ہوگی، اکثر نے نہیں، کچھ نے پڑھی ہوگی، کچھ نے نہیں پڑھی ہوگی۔ جو پڑھ چکنے والے، ایک بڑی کتاب تھی، ہم نے ایک زمانے میں وہ جیسے بازار میں جاتے ہیں کتاب خریدتے وقت، تو اس کے بیک ٹائٹل پہ کسی اخبار نے جو اس پہ رائے لکھی ہوئی تھی کسی بک ریویوز کے سیکشن سے، وہ ایکسٹریکٹ نکالا ہوا تھا۔ اس میں انہوں نے کہا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ جنہوں نے یہ کتاب پڑھ لی ہے، اور دوسرے وہ جنہوں نے ابھی جو پڑھنا چاہتے ہیں اس کو ابھی تک۔ تو جب آپ یہ سن لیں گے تو ہماری اپنی احمدی آڈینس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ اس کو دوبارہ سنتے ہوئے حاضر اٹھائیں گے، اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی بڑی کمپائلیشن تھی اور کتنی بڑی تحریر تھی جو ابھی تک ان کی نظر سے رہ گئی تھی۔ اور اس سے بعض دفعہ جب آپ کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، جب آپ کی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ایون جب آپ سوچ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو کچھ میٹیریل چاہیے ہوتا ہے جس میں سے ڈپ کر کے آپ چیزوں کو قبول کرتے ہیں یا رد کرتے ہیں۔ تو یہ کئی پہلوؤں سے فائدہ دے گی۔ اچھا، دوسری گزارش یہ تھی کہ پہلے میں نے یہ سوچا تھا کہ صفحے جو ہیں ان میں 6-7 صفحے اگر تقسیم کیے جائیں تو 230 صفحے جو ہیں وہ اس طرح ڈیوائیڈڈ بائی 7 اور 6 اور 5 تو اتنے دن میں ختم ہو جائیں گے، لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا۔ اس کے آگے پیچھے بھی کچھ کہنا پڑتا ہے، کچھ اس سے ریلیونٹ واقعات آ جاتے ہیں، کوئی تشریحی طور پر بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ لہٰذا اب میں تو یہ کچھ دن دعا کر کے اور کچھ دوستوں کو دعا کے لیے کہہ کے، اور ابھی آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور یہ جو ہم نے سیریز میں آج سٹارٹ کرنے لگا ہوں اس میں خدا تعالیٰ تاثیر اور برکت خود رکھ دے، کیونکہ میں نے تو اس کو ناگزیر سمجھ کے پیش کرنا شروع کیا ہے۔ اب اللہ کرے کہ جب یہ سماعتوں تک جائے تو سماعتیں بھی اس کو ناگزیر خیال کرتے ہوئے ہی سنیں، تو اس تسلسل میں جس طرح بھی جتنا وقت لگتا ہے، پتہ نہیں اب یہ مہینے میں مکمل ہو، 2 میں ہو، 4 میں ہو، لیکن نیت یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توفیق ارزاں فرمائے تو ہم اس کو مکمل کریں گے، اور ایک کتب نما کی ایک سیریز ٹوٹلی اس پہ ہوگی، مذہب کے نام پر خون، اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ ریلیونٹ تھم نیلز بھی آپ کو ملتے رہیں۔ میں ابتدا کرتا ہوں اس کے پیش لفظ سے۔ فرماتے ہیں کہ عقائد کا اختلاف تو دنیا میں ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور انسان اس بارے میں کلیتاً آزاد ہے کہ اپنے دلی یقین کے مطابق جو عقیدہ چاہے اپنائے، اور اپنی نجات جن نظریات میں چاہے تصور کرے، مگر یہ حق کسی کو نہیں دیا جا سکتا کہ اپنے عقائد کو جبراً کسی پر ٹھونسنے کی کوشش کرے، یا ایسے عقائد کے مطابق عمل پیرا ہو جو ظلم اور تعدی کی تعلیم دیتے ہوں۔ یہ طریق جب بھی اختیار کیا جائے گا ہمیشہ ایک لامتناہی فساد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اختلافات معقول حد تک دور کرنے یا سچائیوں کو پھیلانے کا ایک اور صرف ایک طریق ہے کہ امن اور سلامتی کے ماحول میں ہر تعصب سے پاک ہو کر ایک دوسرے تک اپنے خیالات کو پہنچایا جائے، اور ایک دوسرے کے نقطہ نظر کو دیانتداری کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جس قدر اختلافات شدید ہوں گے اسی قدر اس معاملے میں حلم، بردباری اور متانت کی زیادہ ضرورت ہوگی۔
یعنی اگر آپ نے علمی اور اختلافی موضوعات پہ بات کرنی ہے تو وہ نعرے بازیوں اور حملہ آور ہونے والے منہ سے جھاگ اڑانے والے اسلوب کے ساتھ اس پہ بات نہیں ہو سکتی۔ جس قدر اختلافات شدید ہوں گے اسی قدر اس معاملے میں حلم، بردباری اور متانت کی زیادہ ضرورت ہوگی، اور اس بات کی ضرورت ہوگی کہ اشد ترین مخالف کے معاملہ میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے اور نظریاتی اختلافات پر سیخ پا ہو کر نعرہ ہائے جنگ بلند کرنے کی عادت ترک کر دی جائے۔ اب یہاں تک کوئی احمدی ہے، نان احمدی ہے، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، سیکولر ہے، مارکسسٹ ہے، اس نے آخر گفتگو کرنی ہے تو کوئی رولز آف گیم تو طے کرنے پڑیں گے۔ آپ اس سے بہتر رولز آف گیم اگر ہیں تو آپ ہمیں بتا دیجیے۔ یعنی ایک ہاتھ میں ڈنڈا پکڑا ہوا ہے، تلوار پکڑی ہوئی ہے، گن پوائنٹ پہ آپ اکیڈیمکس کی ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ ممکن ہے؟ اگر ہے آپ پیش کریں، دنیا قبول کرتی ہے تو کر لے پھر، لیکن آپ بھی اپنے دل میں جانتے ہیں کہ یہی رولز آف گیم ہیں جو اختلافی موضوعات پہ گفتگو کرنے کے لیے اڈاپٹ کرنے پڑیں گے۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے دوسرے مشرقی ممالک کی طرح ہمارے ملک میں بھی ایسی پاکیزہ اور پرامن فضا کا فقدان ہے۔ یعنی 53 کے بعد 50 کی دہائی میں بھی فقدان تھا اور آج 2021 میں بھی فقدان ہے۔ جو پچھلے دنوں آپ نے دیکھ لیا تھا نا لاہور میں جو تماشے لگے تھے، اور ایک ایسے کم تربیت یافتہ گھوڑے کی طرح جو ذرا سی تیز قدمی کے اشارے پر اپنی چال کے سب قواعد بھول کر سرپٹ ہو جانے کا عادی ہو، ہم بھی اپنی اختلافی گفتگو میں ضبط اور بردباری کے سب دائرے توڑ کر نکل جاتے ہیں۔ ان چند صفحات میں ان نظریات اور طریقہ ہائے عمل کا ایک تجزیاتی مطالعہ قارئین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، جو بارہا ملکی فضا کو مکدر کرنے یعنی برباد کرنے، زہریلا کرنے کا موجب بن چکے ہیں اور بن رہے ہیں۔ تاحال آج بھی وہی بات ہے۔ مرزا طاہر احمد، یہ انہوں نے جو پیش لفظ خود لکھا تھا وہ پیش کیا ہے۔ اب آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ انسان کی تاریخ خاک و خون میں لتھڑی پڑی ہے، اس دن سے لے کر کے آج تک جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس قدر خون ناحق بہایا گیا ہے کہ اگر اس خون کو جمع کیا جائے تو آج روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے کپڑے اس خون میں رنگے جا سکتے ہیں، بلکہ شاید اس پر بھی وہ خون بچ رہے گا اور ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کے لباس بھی لالا رنگ کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ مگر مقام حیرت ہے کہ اس پر بھی آج تک انسان کی خون کی پیاس نہیں بجھی۔ قابیل کے ہاتھوں حابیل کا قتل وہ پہلا خون ناحق ہے جس کا ذکر قرآن اور بائبل نے آج تک ہمیں عبرت دلانے کے لیے محفوظ کر رکھا ہے، اور یہ ذکر اس دن تک محفوظ رہے گا جس دن آخری انسان صفحۂ ہستی سے نابود کیا جائے گا اور زمین کی صف لپیٹ دی جائے گی۔ لیکن انسان جب تاریخی پس منظر میں انسانی کردار کا مطالعہ کرتا ہے اور پھر آج کی دنیا میں اپنے حال، اپنے گرد و پیش پر ایک نظر دوڑاتا ہے تو یہ انکشاف ایک تانا بن کر اس کے دل میں پھانس کی طرح چبھنے لگتا ہے کہ انسان پہلے بھی ظالم تھا، آج بھی ظالم ہے، پہلے بھی جابر تھا، آج بھی جابر ہے۔ اس کی صفاکی کی داستان طویل ہے اور اس داستان کے ابواب لامتناہی ہیں، اور وہ خون کی پیاس جو قابیل کے دل میں بھڑکی تھی آج بھی ان گنت سینوں میں بھڑک سکتی ہے۔ یہ وہ آگ ہے کہ جو ہزاروں سال کی سیرابی کے بعد بھی ٹھنڈی نہ ہو سکی۔ انفرادی قتلوں کی مثالیں بھی لاتعداد ہیں، بے شمار ہیں۔ اس خون اجتماعی کی مثالیں بھی جو قوموں نے قوموں کے بہائے، سمندر کی نہ تھکنے والی لہروں کی طرح ایک خطۂ ارض کے بسنے والوں نے دوسرے خطۂ ارض کے بسنے والوں پر چڑھائیاں کیں اور ہجوم در ہجوم، غول در غور، غارت گروں کے لشکر نئے ممالک کی تسخیر کے لیے نکلے۔ کیسر نے بھی خون بہایا اور کسریٰ نے بھی، اسکندر اعظم کے ہاتھ بھی خون سے رنگے ہوئے ہیں اور نیرو کے بھی،
اور ہلاکو اور چنگیز کے ہاتھوں بغداد کی تباہی آج تک تاریخ کے اوراق کو شفق رنگ بنائے ہوئے ہے۔ یہ خون کبھی عزت و ناموس کے نام پر کیے گئے، کبھی بغض و عناد کی بنا پر۔ یہ آج کل آپ سنتے ہیں نا ناموس کے نعرے۔ کبھی رزق کی تلاش میں نکلی ہوئی فاقہ کش قوموں نے یہ مظالم ڈھائے، اور کبھی محض تسخیر عالم جابر شہنشاہوں کا مطمع نظر تھی۔ پھر ایسا بھی بہت مرتبہ ہوا کہ یہ خون ریزیاں خود خدا ہی کے نام پر کی گئیں، اور مذہب کو آڑ بنا کر سفاکانہ بنی نوع انسان کا خون بہایا گیا۔ یہ سب کچھ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے، اور اپنے کردار کا یہ رخ دیکھ کر انسان کا دل بسا اوقات یاس اور نا امیدی سے بھر جاتا ہے، اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ کیا اسی لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا؟ ایک مذہب تھا جس سے یہ توقع تھی کہ انسان کو انسانیت کے آداب سکھائے، مگر خود اس کا دامن بھی خون آلود نظر آتا ہے۔ یہ سوال طبعاً دل میں پیدا ہوتا ہے، اور ماً خلق آدم کے اس واقعے کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے جس کا ذکر قرآن اور بائبل دونوں میں موجود ہے۔ قرآن کریم اس واقعہ کو یوں بیان فرماتا ہے کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورۃ البقرہ آیت 31۔ اس وقت کو یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے کہا کہ کیا تو وہاں ایک ایسا شخص بنائے گا جو اس میں فساد پیدا کرے گا اور خون بہائے، حالانکہ ہم تو تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور قدوسیت کے گن گاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا میں زیادہ جانتا ہوں ان امور کو جن کی تمہیں کچھ خبر نہیں۔ خدا تعالیٰ اور فرشتوں کا یہ مکالمہ پڑھ کر کچھ دیر کے لیے تو انسان ایک عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ مذہب کی تاریخ پر ایک نظر ڈالنے سے تو بظاہر فرشتوں ہی کی بات درست معلوم ہوتی ہے، اور انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ اگر فرشتوں کا قول درست تھا تو خدا تعالیٰ نے پھر کیوں ان کے مشورے کو ٹھکرا دیا اور اس اعتراض کو رد فرما دیا جو اس کی نیابت یعنی سلسلہ نبوت پر وارد ہوتا تھا، اور سب سے بڑھ کر اس کے حقیقی نائب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی زد میں آتے تھے۔ ایک طرف اگر ہم مذہب کی تاریخ کا مطالعہ کریں، خواہ دنیا کے کسی حصے سے تعلق رکھتی ہو، شمال کی ہو یا جنوب کی، مشرق کی ہو یا مغرب کی، ہمیں مذہب کے نام پر کیے ہوئے ایسے ایسے ہولناک مظالم کا پتہ چلتا ہے کہ ان کے پڑھنے سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور نظر مذہبی قدروں سے مایوس ہو کر تھکی ہاری لوٹ آتی ہے۔ اس وقت دل میں کچھ اس قسم کے خیالات منڈلانے لگتے ہیں کہ ہوئی جن سے توقع خستگی کی داد پانے کی، وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تیغ ستم نکلے۔ مذہب جس سے توقع تھی کہ وہ انسانیت کو فساد اور خون ریزی سے نجات دلائے گا، وہ تو خود ہی انسانیت کے خون میں ملوث نظر آتا ہے۔ دوسری طرف جب خدا تعالیٰ کے اس قطعی فیصلہ کی طرف انسان کی نظر اٹھتی ہے کہ مذہب ہرگز فساد اور خون ریزی کی غرض سے قائم نہیں کیا جا رہا، بلکہ یہ خیال کم علمی کی پیداوار ہے اور سراسر بے بنیاد ہے، تو اگرچہ تعجب کم نہیں ہوتا، مگر یاس کی تاریکی میں امید کی ایک کرن پھر روشن ہو جاتی ہے۔ انسان خوشی اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ خدا تعالیٰ کے اس فیصلے کو دیکھتا ہے کہ وہی نائب حقیقی جس سے متعلق فرشتوں نے اس شبہ کا اظہار کیا تھا کہ وہ زمین میں فساد کرے گا، خدا تعالیٰ کے حضور مصلح اعظم کا مقام پاتا ہے، اور اس کے مذہب کا نام ہی اسلام رکھا جاتا ہے، یعنی سلامتی اور امن کا مذہب۔ سوال مگر پھر بھی قائم رہتا ہے، یہ مانا کہ عالم الغیب خدا کا فیصلہ درست ہے اور باقی سب اندازے غلط، مگر پھر وہ مقام کون سا ہے جہاں پہنچ کر تاریخ مذاہب پر نظر دوڑانے والی ایک سرسری نظر ٹھوکر کھا جاتی ہے، اور وہ مغالطہ کیا ہے جس میں پڑھ کر بعض مذہب کے مخالفین یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ مذہب امن کے نام پر فساد اور سلامتی کے نام پر خون ناحق کی تعلیم دیتا ہے۔
آج کے ایپیسوڈ یہاں ختم کرتے ہیں اور اگلا اس کے فوراً بعد ہی شروع کیا جائے گا، تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم کنسٹرینٹ بھی جو ہے وہ بھی نہ آپ کے لیے مسئلہ بنے، اور کوشش کریں گے کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے، اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہی اس کو اگر پیش کرتے رہیں تو جو اس کے لیے کنسسٹنسی اور استقامت کی ضرورت ہے، اور پھر جو اس میں تاثیر ریکوائرڈ ہے اس کو ہر دل عزیز بنانے اور سماعتوں سے گہری آشنائی پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نصیب رہے۔ فی امان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔